ताजो शरीयत ताजो शरीयत ताजो शरीयत ताजो शरीयत हज़रत की जो जान है मेरे ताजो शरीयत की क्या शान है मसलके आला हज़रत की पहचान है मेरे ताजो शरीयत की क्या शान है जिसके वालिद मुफस्सिर कुरान के जिसके दादा मुहाफिज ईमान के जिसका नाना बरेली का सुल्तान है गुलशन आला हज़रत की जो जान है मेरे ताजो शरीयत की क्या शान है मसलके आला हज़रत की पहचान है मेरे ताजो शरीयत की क्या शान है जिसके बाबा वली जिसके ताया वली जिसके दादा वली जिसके नाना वली जिसकी अजमत पे हर एक कुर्बान है मेरे ताजो शरीयत की क्या शान है गुलशन आला हज़रत की जो जान है मेरे ताजो शरीयत की क्या शान है मसलके आला हज़रत की पहचान है मेरे ताजो शरीयत की क्या शान है इल्म तकवा की जो प्यारी तस्वीर है जिसने पाई अजीमत की तनवीर है इस्तकामत की मजबूत चट्टान है मेरे ताजो शरीयत की क्या शान है गुलशन आला हज़रत की जो जान है मेरे ताजो शरीयत की क्या शान है मसलके आला हज़रत की पहचान है मेरे ताजो शरीयत की क्या शान है जो रज़ा का वारिस बना जिसके सर फख्र अज़हर का सहरा सजा वो बरेली का अख्तर रज़ा खान है मेरे ताजो शरीयत की क्या शान है गुलशन आला हज़रत की जो जान है मेरे ताजो शरीयत की क्या शान है मसलके आला हज़रत की पहचान है मेरे ताजो शरीयत की क्या शान है तेज तलवार से जिसकी तहरीर है और बिजली की मानिंद तकरीर है दुश्मन दीन जिससे परेशान है मेरे ताजो शरीयत की क्या शान है गुलशन आला हज़रत की जो जान है मेरे ताजो शरीयत की क्या शान है मसलके आला हज़रत की पहचान है मेरे ताजो शरीयत की क्या शान है जिसकी नज़रें के हैं तज़किरे अब भी जारी करामत के हैं सिलसिले हिंद में 400 हिंद में 400 जिसका फैज़ान है मेरे ताजो शरीयत की क्या शान है गुलशन आला हज़रत की जो जान है मेरे ताजो शरीयत की क्या शान है मसलके आला हज़रत की पहचान है मेरे ताजो शरीयत की क्या शान है एक सरों का समंदर बरेली में था मेरे मुर्शिद का जिस दम जनाजा उठा आज भी अकेले इंसान हैरान है आज भी अकेले इंसान हैरान है मेरे ताजो शरीयत की क्या शान है गुलशन
قدری فرقہ ہوا، جبری فرقہ ہوا، حاجی فرقہ ہوا، دودھیا فرقہ ہوا. قدری کیا مطلب ہے؟ قدری کہتے ہیں کہ انسان خود اپنی تقدیر کا خالق و مالک ہے. تقدیر سے کچھ نہیں ہوتا، انسان خود اپنی تقدیر کا خالق و مالک ہے. جس کے چہرے کو میں دیکھتا رہ گیا، دیکھ کر جس کو مسکرایا ایمان. دیکھو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ہم خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تقدیر سے کچھ نہیں ہوتا، انسان خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. نبی تو نے فرمایا وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. وہ اس آیت پر ایمان رکھتا اور دوسری آیت کریمہ سے کفر کرتا جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون. اللہ تمہارا بھی خالق ہے اور تمہارے اعمال کا بھی خالق ہے. جو کچھ تم کرنے والوں سے اسی طرح اس کے مقابلے میں دوسرا فرقہ پیدا ہوا. یہ اگر تقدیر کے مقابلے میں ایک صفت ایک انتہا ہو گیا تو اس کے مقابلے میں دوسرا برا فرقہ پیدا ہوا جو دوسری انتہا ہو گیا، دوسری ایکسٹریم ہو گیا. اس کو جبری کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر یہ سارا کچھ تقدیر ہو سکتا تو وہ صرف سے اگر یہ ساری تقدیر کا انکار کرے تو سارا کچھ تقدیر پر رکھتا. جبری کیا کہتے ہیں؟ ٹکرا گیا انسان کو مجبور محل ہے. انسان کے کرنے سے انسان کے جانے سے کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جس نے تقدیر میں لکھ دیا ہے. بھائی انسان اسی طرح مجبور میں پتھر سے ہوتا ہے کہ پتھر اس سے نہ آگے بڑھ سکتا، نہ پیچھے ہٹ سکتا، نہ ہل سکتا، نہ ڈول سکتا. اسی طرح انسان مجبور ہے جو کچھ اس کی تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا وہی ہونا ہے. یہ بھی کر جاتا ہے. وہ قرآن کریم کی اس آیت پر ایمان رکھتا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. کہ تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں چاہتے ہو تم مگر یہ کہ اللہ چاہے جو رب العالمین ہے. یعنی تمہارے چاہنے سے کیا ہوگا؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. وہ اس آیت کریمہ پر ایمان رکھتا اور دوسری آیت کریمہ سے کفر کر جاتا، اس کا منکر ہو جاتا، جس میں اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ. یہ ہم نے ان کو ان کا بدلہ دیا ان کی چاہت کا، ان کے کسب کا. اگر انسانوں کے چاہنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بدلہ کس چیز کا پکڑ رہا. سن رہا سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طرح مسلمانوں کے وہ فرقہ ہوا خارجیوں کا. وہ کہتا کہ کوئی انسان گناہ کبیرہ کا اگر مرتکب ہو جائے، کوئی مسلمان کو شخص کافر ہو جاتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق رہتا ہے. وہ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ سے استدلال کرتا اور ایک آیت کریمہ پر ایمان رکھتا، دوسرے سے کفر کر جاتا. اس آیت پر ایمان رکھتا جس میں اللہ فرماتا ہے ان الفجار لفی جحیم. یہ فجار گنہگار لوگ یہ جہنم میں ہوں گے، جہنم میں جائیں گے. کہنا دیکھو قرآن پاک میں اللہ نے تو فرمایا ہے کہ گنہگار جہنم میں ہیں. اس آیت پر ایمان رکھتا اور دوسری آیت کریمہ سے کفر کر جاتا جس میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کہ اللہ تعالیٰ شرک اور کفر کو فرماتا، ہاں شرک اور کفر سے نیچے جو گناہ ہیں ان کو جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے رحم سے اپنے گھر سے معاف فرما دیتا ہے. اس آیت سے کفر کر جاتا. تو وہ تم نے دیکھا سنی مسلمانوں گمراہ فرقوں کی ایک آیت پر ایمان، دوسری آیت سے کفر. یہ اس کے گمراہ ہونے کی دلیل ہے، اس کی گمراہ ہونے کی علامت ہے. اسی زمانے میں آج ہمارے زمانے میں ایک فرقہ پایا جاتا ہے، بہت سے گمراہ فرقے پائے جاتے ہیں. وہابی یہ فرقہ پایا جاتا ہے، گستاخوں کا فرقہ یہ بھی یہی کرتا کہ ایک آیت پر ایمان، دوسری آیت سے کفر. ایک حدیث پر ایمان، دوسری حدیث سے کفر. وہ کیا کرتا؟ سارے مسائل اٹھا کر دیکھ لیے، استمداد کا مسئلہ، استغاثے کا مسئلہ، علم غیب کا مسئلہ دیکھیے. علم غیب مصطفیٰ میں کیا کرتا؟ قرآن کریم کی اس آیت پر ایمان رکھتا جس میں اللہ فرماتا ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے محبوب تم فرما دو کہ زمین و آسمان میں غیب کا علم سوا اللہ کے کسی کو نہیں ہے. کہتا دیکھو قرآن پاک کی مطلب ہے
کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. وہ کہتا کہ یہ سنی لوگ جو ہیں یہ رسول اللہ کے لیے غیب کا علم ثابت کرتے ہیں. تو کہتا قرآن میں جو اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں